اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جس جگہ پہ دفن ہوتے ہیں وہ جگہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں برکت والی ہوتی ہے، اور اگر کوئی گناہگار بندہ ہو مسلمان، اسلام شرط ہے، وہ مسلمان گناہگار ہو یا ویسے نیک بھی ہو، وہ ان کے قریب دفن ہو جائے، اللہ ان کے قرب کی برکت سے اس کی قبر پر رحمت فرما دیتا ہے۔ تو بلا تمہید ہمیں اپنے اس موضوع کو اختصار کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث پاک ہے میرے سامنے، حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو بیان فرماتے ہیں۔ حلیۃ الاولیاء کی 6 جلد ہے میرے پاس، امام مالک کا جہاں چیپٹر ہے ان کے احوال، وہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین، فرمایا اپنے فوت شدگان کو اللہ والوں کی بستی کے درمیان میں دفن کرو، جہاں نیک لوگوں کی قوم ہو ان کے درمیان میں، سینٹر میں انہیں دفن کرو۔ فَإِنَّ الْمَيِّتَ يَتَأَذَّى بِجَارِ السُّوءِ، فرمایا جو میت ہوتی ہے نا، میت برے ہمسائے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ کس سے تکلیف ہوتی ہے؟ یعنی ادھر قبر کسی کی ہے، ساتھ کسی اور برے کی ہے، کافر کی، فرمایا برے ہمسائے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ کما یتأذی الحی بجار السوء، جس طرح زندہ بندہ ہو، ساتھ والا گھر کسی برے بندے کا ہو نا، جس کو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ساڈا گوانڈی بڑا کپتا ہے، وہ تو گوانڈی جو کپتا ہوئے تو انسان کا رہنا محال ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمسایہ شر کرتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح دنیا پہ ساتھ والے ہمسائے کی تکلیف ہوتی ہے، قبر بھی ساتھ کسی اچھے بندے کے دیکھ کے بناؤ، ساتھ برا بندہ ہو ساتھ والا بھی تنگ ہوتا ہے، اگر کوئی ساتھ نیک بندہ ہو اس کی برکت سے اللہ اس پہ بھی رحمت فرما دے۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ صالحین کے قرب میں دفن ہونا، آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں اس کی تربیت ارشاد فرمائی۔ اور دوسری حدیث پاک یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شرح الصدور، بڑی وضاحت کے ساتھ اس میں بہت ساری حدیثیں انہوں نے لکھی، اور اس کے اندر باب ہے باب دفن العبد فی الارض الذی خلق منہا، یہ چیپٹر ہے، یہ تقریباً 20 نمبر باب ہے، اور اس کی روایت نمبر اپنا 11 سے لے کر 15 تک 5 روایتیں لگاتار لکھی ہیں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا کہ میت کو نیک لوگوں کے پاس دفن کرو، اور اس کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا میت کو نیک لوگوں کے اندر دفن کرو، اور پھر اس سے اگلی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات لأحدکم المیت، جب تم میں سے کوئی بندہ کو فوت ہو جائے فاحسنوا کفنہ، اچھا کفن دو، وعجلوا بانجاز وصیتہ، اور اس کی وصیت کو نافذ کرنے میں جلدی کرو، وَأَعْمِقُوا لَهُ قَبْرَهُ، اور فرمایا اس کی قبر کو خوب گہرا بناؤ، وَجَنِّبُوهُ الْجَارَ السُّوءَ، فرمایا اس کو برے ہمسائے سے بچاؤ، یعنی ایسا نہ ہو کسی کافر کے ساتھ اس کو تم دفن کر دو۔ فرمایا نہیں، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کی آقا هل ينفع الجار الصالح فی الآخرہ، کیا نیک ہمسایہ آخرت میں بھی نفع دیتا ہے؟ ساتھ کو اللہ کے نیک بندہ ہو اس کے ساتھ دفن ہونے کا قبر میں بھی فائدہ ہوگا، قبر میں تو عمل اپنے اپنے ہوں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کروایا، اور قیاس کی بھی دلیل اس حدیث پاک میں ہے، فرمایا حل ینفع فی الدنیا، کیا اچھا ہمسایہ دنیا میں فائدہ دیتا ہے؟ تو صحابہ نے اس کی ضرور دیتا ہے، فرمایا اگر دنیا میں دیتا ہے تو قبر میں بھی دیتا ہے، یعنی ہمسایہ اچھا ہو، صالحین اللہ والوں کے پاس قبر بن جائے، یہ بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور یہ بخشش کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بندے پر، قبر والے پر اپنی رحمت فرما دیتا ہے، اللہ اس کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی روایت امام سیوطی نے لکھی جو میں نے آپ کو سنا دی، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھے لوگوں کے اندر اس کو دفن کرو، اور اس کے بعد یہ ایک مسند
فردوس میں امام دیلمی حدیث لائے ہیں، حدیث نمبر 318 ہے۔ اما ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو اچھا کفن دو، ان کو چلانے کے ساتھ واویلا کرنے کے ساتھ تکلیف نہ دو، اور ان کی وصیت کو جاری کرنے میں تاخیر نہ کرو، ان کا قرضہ جلدی دو، اور فرمایا وَعْدِلُوا عَنْ جِيرَانِ السُّوءِ، ان کو برے ہمسائے سے بچا کے رکھو، دور رکھو، نیک بندوں کے پاس ان کو دفن کرو، کیونکہ ساتھ اللہ کا ولی ہوگا، نیک ہوگا، اس کی قبر پر رحمت کی چھاؤں ہے، اس کی برکت سے اس کی قبر پہ بھی رحمت کی برسات ہو جائے۔ اور اس حدیث پاک کو یہ جو ابھی میں نے آپ کو مسند الفردوس سے سنائی، نیل الاوطار کے اندر قاضی شوکانی نے چوتھی جز کے اندر اس روایت کو لکھا، پیج نمبر 44 ہے میرے پاس، قاہرہ کی، یہ قاضی شوکانی نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے۔ تو یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، حضرت مولا علی، اما ام سلمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اتنے صحابہ اور حضور کی زوجہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں اتفاقی اصول ہے، کثرت طرق کے ساتھ روایتیں حسن بن جاتی ہیں تو یہ روایتوں کا مجموعہ بتاتا ہے کہ واقعتاً حضور نے فرمایا ہے نیک بندوں کے پاس دفن ہو، اللہ تم پر اپنی رحمت فرمائے۔ نیکوں کے پاس دفن ہونے سے رب العالمین کی رحمت کی برسات ہوگی۔ اور اس حدیث پاک کا ایک بڑا نارمل سا، ہمیں اس کا ایک شاہد کہہ لیں یا اس کا ایک ترک کہہ لیں، اس کا شاہد صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری کتاب المناقب کے اندر باب قصۃ البیعۃ والاتفاق علی عثمان رضی اللہ عنہ، اور حدیث نمبر 3497 ہے۔ اس کے اندر بخاری کے اندر حدیث ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جب وہ خنجر لگا دیا گیا اور وہ آپ کا خون نچڑ گیا اور وقت شہادت قریب آ گیا تو آپ نے فرمایا انطلق الی عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، کہ اس طرح کرو، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چلے جاؤ اور ان کو جا کے کہنا کہ یقرأ علیک عمر السلام، آپ کو جناب عمر رضی اللہ عنہ السلام کہتے ہیں، پر یہ نہ کہنا امیر المومنین کہہ رہے ہیں، نہیں، فرمایا امیر المومنین بن کے نہیں، عمر ابن خطاب بن کے میں یہ بات ان سے مانگنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا جا کے، فرمایا اب کل کو میں مسلمانوں کا امیر نہیں ہوں گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تو جا کے آپ نے کہنا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب اپنے آقا اور اپنے یار ابو بکر صدیق کے ساتھ دفن ہونے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، آج میں کہہ دوں، آپ میں سے کوئی بندہ کہہ دے مجھے فلاں قبرستان میں دفن کرنا، فلاں اللہ کے ولی کے پاس دفن کرنا، ہمارے دوست کہتے ہیں اتھے دفن ہونے کی ہوئے گا، کہیں دفن ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر حضرت عمر کا یہ عقیدہ ہوتا نا کہ وہاں کوئی خاص جگہ پہ دفن کچھ نہیں ہوتا، عمل اپنے اپنے، تو کہتے ہاں جب میں فوت ہو جاؤں تو بعد مسلمانوں کے قبرستان لے جانا، جہاں دل کرے دفن کر دینا۔ نہیں، حضرت عمر نے فرمایا نا، جا کے پوچھو میں وہاں دفن ہونا چاہتا ہوں جہاں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، جہاں ابو بکر صدیق آرام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ کی رحمتوں کی بارش گنبد خضرا پر نازل ہوتی ہے وہ کائنات کے کسی قبرستان میں نہیں ہوتی۔ میں ساتھ اگر مجھے جگہ مل گئی، میں وہاں لیٹ گیا، قیامت تک آقا کے وسیلے سے میری قبر پر بھی رحمتوں کی برسات ہوتی رہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا عقیدہ تھا، تو آپ نے پھر جا کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس قاصد بھیجا، ان سے پیغام کے ذریعے آپ نے اجازت لی اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اب اس کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کا عقیدہ واضح ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ کو برکت والا سمجھتے تھے۔ تو پتہ چلتا ہے بخاری شریف کی اس حدیث سے کہ اللہ والے جہاں آرام فرما ہوتے ہیں اللہ کی رحمتیں بھی اس جگہ پہ ہوتی ہیں، اللہ اس جگہ پہ برکتیں بھی شامل فرما دیتے ہیں، بابرکت جگہ اور برحمت جگہ۔ اور قرآن کریم کی آیہ مبارکہ ہے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی اس زمین کی طرف جس زمین میں دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔
اب قرآن بتاتا ہے کہ کچھ زمینیں بھی بابرکت ہوتی ہیں، کچھ جگہیں بھی بابرکت ہوتی ہیں اللہ والوں کی برکت سے. اور اس کے تحت امام طبری اس روایت کو لکھتے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال یا کعب الا تحول الى المدینہ. حضرت کعب الاحبار کو فاروق اعظم فرماتے تھے اے کعب تو مدینے کیوں نہیں جاتا، حضور کی ہجرت گاہ ہے. حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے تھے امیر المومنین انی اجد فی کتاب اللہ المنزل ان الشام کنز اللہ من ارضہ. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے شام میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے، یہ جگہ اللہ کے خزانوں والی ہے، یہاں زمین کا خزانہ ہے، وَبِهَا كَنْزُهُ مِنْ عِبَادِهِ، اور یہاں اللہ کے بندوں کا بھی خزانہ دفن ہو چکا ہے. میں اس جگہ کو، اس بستی کو، اس علاقے کو چھوڑ کے اس وجہ سے نہیں جاتا، یہاں بندوں کا خزانہ ہے. میرے آقا نے فرمایا تھا وہاں ابدال ہوتے ہیں، وہ ابدال جن کی برکت سے اللہ بارش نازل کرتا ہے، جن کی برکت سے عذاب دور ہوتے ہیں. اور فرمایا اللہ کے بندے اس جگہ پہ آئے، یہ جگہ برکت والی. تو جگہ کو آپ بابرکت سمجھتے تھے. اور اس کی صحیح سند کو امام ابن عساکر نے لکھا ہے اور بھی ائمہ کرام نے اس کو بیان فرمایا. تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ کچھ جگہیں اللہ کی بارگاہ میں برکت والی ہوتی ہیں، اگر وہاں جایا جائے اس زمین کی برکت سے برکت بندے کو مل جاتی. اچھا، اس کے بعد یہ سیر اعلام النبلاء ہے، اس کے اندر علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ترجمے میں ایک بڑی پیاری بات لکھی. امام ابن عبد البر کہتے ہیں کہ انہم لما التمسوا من عائشہ ان يدفن الحسن فی الحجرہ. امام حسن مجتبی کا وصال ہو گیا، آپ فوت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو آپ کی خواہش تھی کہ مجھے بھی اپنے نانا جان کے ساتھ اس حجرے میں دفن کیا جائے جہاں آقا کریم علیہ السلام کی قبر ہے. اور آپ نے اس بات کی وصیت فرمائی تھی، لیکن فردہم مروان نے اس آڑے آ گیا اور اس نے اس بات کو پورا نہ ہونے دیا. تو آپ کو حضرت سیدہ اما فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ کے قرب میں دفن کر دیا گیا. اور اس کے بارے میں علامہ ابن جوزی کہتے ہیں انہ اوصى ان يدفن الى جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام حسن نے وصیت فرمائی تھی مجھے حضور کے ساتھ دفن کیا جائے. اچھا، وہ یہ وصیتیں کیوں پڑھتے تھے؟ ان کا عقیدہ تھا وہ جگہ برکت والی، وہاں اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکتیں ہیں. تو لہٰذا اگر آج کے دور میں وہ بندہ یہ وصیت کر دے کہ مجھے داتا صاحب دفن کرنا، مجھے فلاں شرف و شیر دفن کرنا، میاں صاحب کے قبرستان میں دفن کرنا، تو یا مجھے کسی اللہ کے نیک ولی کے پاس دفن کرنا، تو ہمارے بندے کہتے ہیں یہ وصیت کرنا حرام ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ عمل اپنے اپنے. حضرت عمر کو بھی پتا تھا عمل اپنے اپنے، امام حسن کو بھی پتا تھا عمل اپنے اپنے، لیکن ان کو یہ بھی پتا تھا وہ جگہ جہاں پہنچاتی ہے وہاں عمل بھی نہیں پہنچاتا، کیونکہ وہ جگہ وہ ہے جہاں اللہ کے حبیب آرام فرما رہے ہیں، اللہ کے پیارے آرام فرما رہے ہیں. تو عمل وہاں نہیں پہنچاتا، بعض اوقات یہاں صالحین کی قربت اور صالحین کی صحبت پہنچا دیتی ہے. تو امام حسن مجتبی کی اس وصیت کو بھی بہت سارے ائمہ نے لکھا ہے. اس کے بعد بڑا خوبصورت ایک بہت عظیم محدث تھے حضرت امام خطیب بغدادی. یہ تاریخ بغداد جن کی کتاب ہے، 11-12 جلدوں میں تاریخ کی، اور ان کی تاریخ بغداد کے بارے میں علماء کہتے ہیں اگر خطیب کے علاوہ کوئی بندہ تاریخ نہ لکھتا تو کسی اور تاریخ کی ضرورت ہی نہیں تھی. اتنی یعنی جامع کتاب ان کی خطیب بغدادی کی. اب اتنا بڑا محدث اور اتنا بڑا مورخ، اور خطیب بغدادی کی اصول حدیث پہ بھی کتابیں ہیں، یہ نہیں وہ تاریخ دان اخباری رپورٹر ہے کوئی. اصول حدیث کے اوپر خطیب بغدادی کی الکفایہ ہے. اور محدثین فرماتے ہیں خطیب بغدادی نے اصول حدیث میں جو کام کیا، بعد میں جتنے آئے ہیں، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ قاری نے یہ بات کی، کیوں آپ نے کی ہے کہ نہیں کی؟ انہوں نے لکھا ہے کہ بعد میں جتنے آئے وہ عیال علی خطیب، وہ محتاج تھے خطیب بغدادی کی اس محنت اور اس کی کتابوں اور اس کی کاوشوں پر، اور انہوں نے وہاں سے لے لے کر آگے اصول کی کتابیں لکھی. یعنی ایک پائے کا محدث اور اتنا بڑا تاریخ دان خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. اور اس بات کو، یہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بات علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں، تذکرۃ الحفاظ میں، اور تاریخ دمشق میں علامہ ابن عساکر نے لکھی. میں یہ آپ کو سنا رہا ہوں وفیات الاعیان سے. یہ امام ابن خلقان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کی پہلی جلد ہے.
یہ امام ابن خلقان المتوفا 681 ہجری، اس کے اندر 34 نمبر چیپٹر ہے خطیب بغدادی کا، صاحب تاریخ بغداد کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو البرکات اسماعیل بن ابی سعد الصوفی، صوفی، خطیب بغدادی کو 1000 سال ہو گیا، ان کے وقت میں ایک صوفی تھا۔ صوفی بریلی شریف سے نہیں آئے، یہ صوفی کو بریلی شریف کی پروڈکٹ نہیں ہے، 1000 سال پہلے بھی بغداد میں صوفی ہوا کرتے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں یہ تصور، یہ تو بریلی شریف سے آیا عقیدہ، یہ بریلی سے، یہ بغداد کی بات کر رہا ہوں۔ صوفی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ابن زہرا الصوفی، بیان کرنے والا بھی صوفی، جس کی بات ہو رہی وہ بھی صوفی، آگے جس کے مزار کی بات آ رہی وہ بھی صوفی، صوفیوں کی بات ہے۔ وہ فرماتے ابو بکر بن زہرا صوفی اللہ کے نیک بندے تھے، کان قد اعد لنفسه قبرا الى جانب قبر بشر الحافی، انہوں نے نا حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان کی ولایت کو سارے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے ان کو اٹھا کے کہاں پہنچا دیا۔ اور بشر حافی، حافی کا معنی ننگے پاؤں، تو یہ ابھی کل بھی ان کو بات ہو رہی تھی کہ بشر حافی ان کو ننگے پاؤں اس لیے کہتے تھے کہ جب یہ شراب خانے سے نکلے اور توبہ کرنے کے لیے گئے تو ننگے پاؤں دوڑ لگائی تھی، ساری زندگی جوتا نہیں پہنا، کہتے ہوتے تھے کہ جب اللہ سے ملاقات کی تھی تو میں ننگے پاؤں تھا، اب بس ساری زندگی ننگے پاؤں رہوں گا۔ اور تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ بشر حافی ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، بغداد کی سڑکوں پہ جانور پیشاب نہیں کیا کرتے، اتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی عظمت اور ان کی شان تھی، اللہ کو اتنا پیار تھا ان سے۔ اور بشر حافی کی قبر کے پاس شیخ نے ابو بکر بن زہرا نے اپنی قبر کھدوا لی، پہلے ہی بنوا لی، اور فقہ کا مسئلہ ہے کہ یہ جائز ہے، اور آپ ہر ہفتے میں ایک بار اپنی اس قبر کے پاس جاتے اور اس کے اندر اترتے، وَيَقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنَ كُلَّهُ، اور پورا قرآن اپنی قبر میں بیٹھ کے پڑھتے، ایک قرآن پورا اپنی قبر کے اندر اتر کے پڑھتے۔ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو بَكْرٍ الخطیب، جب خطیب بغدادی کا وصال ہو گیا، وَكَانَ قَدْ أَوْصَى أَن يُدْفَنَ إِلَى جَانِبِ قَبْرِ بِشْرٍ، حضرت خطیب بغدادی محدث کبیر نے وصیت کی تھی، لکھوایا تھا، جب میں فوت ہو جاؤں مجھے بھی اللہ کے ولی کے ساتھ ہی دفن کرنا۔ اب آج ہمارے دوست ہوتے تو یہ خطیب بغدادی کو بھی سمجھاتے اور ان کو تبلیغ کرتے کہ نہیں نہیں اتنے دفن ہویا کھ نہیں لبنا تانوں، لیکن خطیب بغدادی کے دور میں اتنے سیانے بندے نہیں تھے جتنے ہمارے دور میں، مسئلہ یہ ہے۔ تو آپ نے وصیت کہی کہ میں فوت ہو جاؤں، یہ نہیں کہا کہ مجھے بڑا ناز ہے، میں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، میں نے حدیث پہ بڑا کام کی، میری تو شان ہی نرالی، فرمایا نہیں، اللہ کے ولی کے پاس دفن کرنا، اس کی قبر کے قرب کی برکت سے اللہ خطیب کی قبر پہ بھی رحمتوں کی چھاؤں فرمانا، یہ عقیدہ تھا، یہ آئیڈیالوجی تھی ان کی، آپ نے وصیت فرمائی تھی۔ اچھا جب آپ فوت ہو گئے، جاء اصحاب الحدیث الی ابی بکر بن زہرا، محدثین کٹھے ہو گئے، محدثین کٹھے ہو کے صوفی کے پاس آئے، ابو بکر بن زہرا صوفی، وہ جنہوں نے قبر کھدوائی ہوئی تھی، ان کو آ کے کہتے ہیں جناب ہمارا استاد تھے، ہمارے شیخ تھے، پیر صاحب تھے خطیب بغدادی، استاد صاحب فوت ہو گئے ہیں تو آپ مہربانی کریں، ان کی بھی وصیت تھی کہ میری قبر بشر حافی کے پاس بنائی جائے، آپ نے آلریڈی بنائی ہوئی ہے، جگہ کم ہے، تو آپ اپنی قبر ہمارے استادوں کو دے دیں، جس میں آپ روزانہ قرآن ہفتے میں ایک بار پڑھتے ہیں، وہ قبر ہمارے استاد صاحب کو دے دیں۔ فامتنع من ذلك امتناعا شدیدا، انہوں نے کہا چلو خبردار کو آیا میری قبر لینے، وہ قبر میں نے اپنے لیے بنائی ہے، اتنے قرآن پڑھے میں نے اس میں بیٹھ کے، اللہ کے ولی کا قرب، اب میں کیوں دوں تمہارے استاد کو؟ نہیں، بل ایسا نہیں ہوگا، میں نے وہ جگہ ایسی قد اعدتہ لنفسی منذ سنین، کتنے سال ہو گئے ہیں کھدوائی ہوئی، میں قرآن پڑھتا ہوں ہر ہفتے جا کے، اب تم کہتے ہو ہمارے استادوں کو دے دو۔ انہوں نے جب دیکھا نا کہ صوفی صاحب نے بات کوئی نہیں ماننی، وہ ان کے ابا جان کے پاس چلے گئے، شاگرد اکٹھے ہوئے، اب دیکھیں نا یہ کیسی، اب آپ الفت دیکھے، انہوں نے نہیں کہا اچھا استادان دی نہیں جگہ لبھی چلو پرلے محلے بنا دیو نا، اب وہ شاگرد بھی تو دیکھے نا کتنی سٹرگل کرنے والے تھے، ان کے والد صاحب کے پاس چلے گئے اور جا کے انہوں نے سارا کچھ بتایا، ابا جی نے اپنے صاحبزادے کو بلا لیا، اب صوفی جتنا مرضی بڑا ہو باپ کے لیے تو بیٹا ہی ہے نا، ابا تو ابا ہی ہے، بلا لیا، فاحضر الشیخ،
انہوں نے بلا لیا شیخ, فرمایا آؤ. وقال له, اور اپنے بیٹے کا بھی پتا تھا اس کی طبیعت کیسی ہے, تو آپ نے فرمایا بیٹے انا لا اقول لك اعطهم القبر, میں نہیں کہتا قبر دے دے, نہیں میں نہیں کہتا, میں تجھے یہ کہنے نہیں بلایا چل قبر دے, حکم نہیں دے رہا. ولكن اقول لك, ایک بات کہتا ہوں, لو ان بشر الحافی فی الاحیاء وانت الى جانبه فجاء ابو بکر یقعد دونک. بیٹے ایک مسئلے کا جواب دے دے, سوال کا جواب دے دے. اگر بشر حافی زندہ ہوتے, تو بشر حافی کے ساتھ بیٹھا ہوتا, خطیب بغدادی آ جاتے, تو خطیب بغدادی کو جگہ دیتا کہ نہ دیتا؟ اگر ان کی اب بات بشر حافی کی, اللہ اکبر, ولی اللہ کی, اگر زندہ ہوتے ساتھ تو بیٹھا ہوتا, خطیب بغدادی کتنے بڑے عالم ہیں, وہ آ جاتے, تو اٹھ کے خطیب بغدادی کو جگہ دیتا کہ ساتھ تو بیٹھا رہتا؟ تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ ابا جی نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. قال لا بل كنت اقوم واجلسه في مکانی, میں اٹھ جاتا اور خطیب بغدادی کو اپنی جگہ پہ بٹھاتا. اگرچہ میں نیک ہوں پر وہ عالم دین بہت بڑا ہے, اور بشر حافی بھی اس بات کو پسند کرتے, عالم کو میرے پاس بٹھاؤ. تو ابا جان فرمانے لگے بیٹا ہا کذا ينبغي ان يكون الساعة, اب یہ بھی گھڑی ایسی ہے, سمجھ, خطیب بشر حافی بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ تیری جگہ ہے, اب خطیب بغدادی آ گیا, چل اٹھ اور اس کو جگہ دے دے, ان کو ساتھ آ لینے دے. تو انہوں نے پھر کہا فَأَذِنَ لَهُمْ, انہوں نے کہا بھائی جاؤ میری طرف سے اجازت ہے. اب مسئلہ ہی بڑا منطق کی بڑی اچھی آپ نے سنا دی ہے, اب میں اس کے اپنا رد نہیں کر سکتا, تو اجازت دے دی. خطیب بغدادی بہت بڑے محدث اور اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے تاریخ دان, ان کی وصیت کے مطابق ان کو اللہ کے ولی کے ساتھ دفن کیا گیا. کیوں؟ ان کا عقیدہ تھا اللہ والوں کے پاس دفن ہونے سے اللہ کی رحمتوں کی برسات مل جاتی. اور اس کے علاوہ دو تین باتیں اور ہیں کہ حضرت علامہ ابن بدران الحلوانی, علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے, 507 ہجری میں یہ فوت ہوئے, آج سے 1000 سال پہلے. انہوں نے بھی وصیت کی تھی, وَأَوْصَىٰ أَن يُدْفَنَ إِلَىٰ جَانِبِ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِ, انہوں نے وصیت کی تھی مجھے ابراہیم الحربی, یہ اللہ کے ولی تھے, ان کی قبر کے ساتھ دفن کیا جائے. کیوں؟ ان کا عقیدہ تھا وہاں دفن ہونے سے رحمت ہوگی. اور امام بخاری کے ترجمے میں علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ غالب ابن جبریل امام بخاری کے تھوڑی دیر بعد فوت ہو گئے. انہوں نے وصیت کی تھی لوگوں مجھے امام بخاری کی قبر کے ساتھ دفن کرنا, عالم ربانی کی قبر کی برکت سے اللہ میری قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دے. انہوں نے بھی وصیت فرمائی تھی. اور اس کے بعد اگلا ہے کہ قبر کے اندر یہ کچھ ہوتا ہے, بعض اوقات وہ چادر دے کر نا کلمہ شریف والی اتار دیا جاتا ہے. عام نارمل آدمیوں کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ قبر اور لاش نے اندر وہ پھول جانا ہوتا ہے اور پھٹنا ہوتا ہے, اور وہ ایک سلسلہ, تو یہ اس کے ساتھ یہ ٹھیک درست کام نہیں ہے. لیکن ایسے افراد جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اجسام کو صحیح رکھتا ہے, ان کے ساتھ خاص ہے, اگر وہ ایسا عمل کر لیں تو یہ ان کے لیے جائز ہے. اور اس کی ایک دلیل علامہ ذہبی, یہ سیر اعلام النبلاء کے اندر اس کو علامہ ذہبی نے لکھا ہے ابن الحزاء کے ترجمے میں. علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ عمر بن حزاء کہتے ہیں میرے والد امام الحزاء, وہ بہت بڑے عالم تھے فقہ کے, تعبیر کے. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی, صنف کتاب الانباء عن اسماء اللہ, اللہ کے ناموں کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی ڈیٹیل, اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تشریح تھی. اور آگے انہوں نے یہ بات کی وَأَوْصَىٰ أَن يُدْفَنَ عَلَىٰ صَدْرِهِ, انہوں نے وصیت کی تھی میں نے اللہ کے ناموں پر جو کتاب لکھی ہے اس کو قبر میں اتارتے وقت میرے سینے کے اوپر رکھ دینا. تو یعنی اللہ کا نام سینے پہ رکھوا کے دفن ہونے کی انہوں نے وصیت فرمائی. ان کو پتا تھا کہ میں نے یہ کام اپنے اللہ کے لیے کیا ہے, قبر میں لے کر جاؤں گا, اس کام کی برکت سے اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا. تو یہ ہے کام کیا ہو تو تب بندہ یہ وصیت کرتا ہے. تو یہ بھی آپ دیکھیں, کام کریں گے تو یہ وصیت کریں گے, اگر کام ہی نہ ہوگا تو یہ وصیت کیسی ہوگی. اور جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جامع ترمذی کی روایت ہے, فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار, قبر یا جنت کا باغ ہوتی ہے یا جہنم کا گڑھا ہوتی ہے. تو جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے
کہ ان کی جنت کا باغ ہی ہے ان کے پاس دفن ہونے کی وصیت کرنا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے، اور علماء، صوفیاء، محدثین، ائمہ، متقدمین علماء کا اس کے اوپر عمل ہے جو یہ بتاتا ہے۔ 14 صدیوں سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ والوں کے پاس جس بندے کو دفن کر دیا جائے، مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ ان کے قرب کی برکت سے ان کی قبر پر بھی اپنی رحمت فرما دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کچھ جگہیں، کچھ قبریں، کچھ مزار، کچھ دربار، کچھ قبرستان بابرکت ہوتے ہیں، اگر وہاں جایا جائے تو ان کی برکت کا حصہ اللہ جانے والے بندے کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو محفوظ رکھنے کی توفیق بخشے اور اسے پھیلانے کی